فرزانہ بہن، کمرشل فلم بنانا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ آرٹ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں تو کمرشلی فلاپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سبق اور لیکچر کرنے میں فلم میں لگ جائیں تو کمرشلی فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو فلم کو انٹرٹیننگ بنانا بہت ضروری ہے۔ فلم کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے ہر چیز میں۔ اگر آپ کو سبق بھی دینا ہے تو وہ ایک طرح سے فلم کی سٹوری میں چھپا ہوا ہو یا ظاہر نہ ہو کہ آپ سبق دے رہے ہیں۔ لوگ فلم میں سبق سیکھنے نہیں جاتے، لوگ فلم میں انجوائے کرنے جاتے ہیں، لوگ فلم میں فرحت پانے جاتے ہیں، لوگ فلم میں اپنی جو حقیقت ہے اس کو 2-3 گھنٹے کو بھلا کے اور ایک کوئی نئی دنیا میں کھونا چاہتے ہیں۔ تو وحید مراد نے یہ بیلنس رکھنے کی کوشش کی۔ سبق ہیں لیکن وہ گھلے ملے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ان کی پہلی فلم ہیرا پتھر میں ہیرو کا انتخاب جو ہے وہ ایک ناچیز گدھا گاڑی چلانے والا ہے، اور ایک طرح سے اس کا ویلن جو ہے جو آخر میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، وہ ان کا بڑا بھائی جو تعلیم پا کے اور بابو بن گیا ہے اور اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ تو یہ سبق ہے کہ آدمی کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا ناچیز انسان بھی اچھا اور دیانتدار اور ہر طرح سے اچھا انسان ہو سکتا ہے۔ جی، اور ارمان میں وہ فیشنیبل 2 بہنوں کو چھوڑ کے اور امیر کو انہوں نے غریب سیدھی سادی نوکرانی کا انتخاب کیا اپنی بیوی کے واسطے۔ یہ بھی سبق ہے۔ اور آخر میں اسی کو لولی لنگڑی خستہ حال کو انہوں نے گلے لگا کے اور اپنا لیا۔ یہ دیکھیے، یہ بھی تو ایک سبق ہے نا۔ اس کے بعد احسان میں ہیروئن جو ہے بیوہ ہے، جوان بیوہ ہے، اور ان کا رومانس یا پیار جو ہے اس سے ہے، اور اس میں فلمیں ایک جگہ جہاں ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وہاں لائن بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت نے بھی تو بیوہ سے شادی کی تھی، اور ایک دفعہ نہیں، 2 بیواؤں سے شادی کی تھی۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے۔ فلم سمندر میں وہ غریب مچھیرے ہیں اور ان کو جو امیر لوگ ہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اسمگلر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ غریب مچھیرے جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں اور آخر میں ان امیر لوگوں کو شکست ہوتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سبق ہے، اور فلم کی کہانی میں اس میں سب میں ملبوس ہیں، تاکہ جو لوگ پیسے خرچ کر کے اور فرحت پانے آئے ہیں، انٹرٹین ہونے آئے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ایک لیکچر یا سبق دیا جا رہا ہے۔ ویدو کی باقی جو فلمیں ہیں میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں کیونکہ میں پاکستان سے چلا گیا تھا، لیکن میرے خیال سے آپ جو ریسرچ کر رہی ہیں اور تلاش کر رہی ہیں تو جو ویدو کی اپنی پروڈکشنز ہیں اس میں آپ کو فلم کے اندر ہی ملے جلے سبق پائے جائیں گے۔ دو بھیا کے بارے میں اور سنیے۔ 18-19 سال کی عمر پہ ماشاءاللہ بہت حسین جوان تھے، لمبے تڑنگے، خوش شکل، تمیزدار، پڑھے لکھے، اچھے خاندان کے، امیر، اپنی ذاتی گاڑی، نئی گاڑی ان کے پاس تھی چھوٹی، تو سب لڑکیاں ان پہ مرتی تھیں،
وہ اپنی جان بچانے کو لڑکیوں سے اور ان کا دل بھی نہ دکھے، وہ برا بھی نہ مانے، وہ ان کو بہن بنا لیا کرتے تھے. جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے رشتہ نہیں قائم کرنا تھا ان کو وہ بہن بنا لیتے تھے. اب میں ان کا بھائی، تو لازمی بات ہے جب ان کی بہن بن گئی تو میری بھی بہن بن گئی. تو میں نے ان کی اماں سے بھی شکایت کی کہ آنٹی یہ اس طرح سے تو میرا فیوچر کوئی رہے گا ہی نہیں. یہ جتنی اچھی لڑکیاں ہیں، پیاری لڑکیاں ہیں، ان کو یہ بہن بنا لیتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ بھائی ہونے کی حیثیت سے میری بھی بہن بن جاتی ہیں، تو پھر میرے فیوچر کا کیا ہوگا؟ تو آنٹی بہت ہنسی، بہت ہنسی. یہ سوال میں نے کیا جاوید بھائی سے جب میں لاہور جا رہی تھی، اور اس وقت زیبا بھابھی سے، زرینہ آپا سے، ان سے ملاقات ہونی تھی. اور کیونکہ جاوید بھائی، سلو بھائی جو کہ زرینہ آپا کے ہسبینڈ تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا ریسنٹلی، تو وہ افسردہ تھے کیونکہ ان سے ان کی بڑی دوستی بھی تھی. زیبا بھابھی کو بھی اور علی بھائی کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے. ان کے لیے کچھ میسج دیا، ساتھ میں انور بھائی کے لیے بھی انہوں نے میسج دیا تھا. تو وہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جاوید بھائی نے ان کے بارے میں کیا بولا. سنتے ہیں. کل اور آج میں نے آپ کے سارے جو آپ نے فارورڈ کیے ہوئے کلپس زیبا کا اور انور مقصود کا یہ دیکھے. ہاں، انور میرے بہت قریب تھے اور اب بھی ہیں، بہت ہی قریب ہیں. اور میں نے ہی ان کو ویدو سے ملایا تھا جب ہم سب ٹین ایجرز تھے، اور کافی ہم نے اچھے اور دن ساتھ گزارے. تو انور صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچپنے سے ایک طرح سے ساتھ میں تھے ہم. زیبا کا سن کے افسوس ہوا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ان سے پھر بات کریں تو میری طرف سے سلام اور دعا کہہ دیے گا کہ ویدو کا بچپن کا دوست جاوید، جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتی تھیں، اس نے سلام اور دعا کہا ہے. میری آخری ملاقات زیبا سے اور علی بھائی سے ہوئی تھی جب ویدو کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ دبئی آئے تھے. اس وقت میں دبئی میں ہوتا تھا، تو ان سے ان کے ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد نہیں ہوئی، افسوس. جی، آپ کی میں نے وہ زرین بھابھی کے ساتھ انٹرویو دیکھا، بہت ہی اچھا، بہت اچھا بولتی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی زندگی میں بہت ہی کارنامے کیے اور میرے یار سلو کو بہت خوش رکھا. بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی، بہت اچھی ماں ثابت ہوئی. مجھے ان کی، میرے دل میں ان کی بہت ہی زیادہ عزت ہے، زرین بھابھی کی. ہمارے اس سوال کے جواب میں جاوید بھائی نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. سوال ہمارا یہ تھا ان سے کہ ویدو بھیا ایکٹنگ میں جو ان کا پروفیشنلزم تھا، ان کا پیشن تھا، وہ اس واقعے کو سن کے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ تھرو پروفیشنل ایکٹر تھے. فلم راہ میں گانا مجھے تم نظر سے گرا رہے ہو، گرا تو رہے ہو، یہ فلم پرویز ملک اور سہیل رانا نے مل کے پروڈیوس کی تھی. وحید کو یہ گانا دکھایا گیا، بہت پسند آیا. اس کے پکچرائزیشن کی جب بات ہو رہی تھی تو سہیل نے ان سے کہا کہ اس میں پیانو کے پیس ہیں بہت سارے، اور پرویز نے کہا میں وہ دکھانا چاہتا ہوں ہاتھ پیانو بجاتے ہوئے. تو سہیل نے کہا کہ جس نے یہ پیانو کے پیس بجائے ہیں ایکچولی ہم اس کے ہاتھوں پہ پکچرائز کر لیں گے، اور باقی شکل اور گانا آپ کے اوپر پکچرائز کریں گے. ویدو نے کہا نہیں، یہ کیا بات بنی، اگر میرے اوپر پکچرائز کر رہے ہو تو ہاتھ بھی میرے ہونے چاہیے. تو سہیل نے کہا لیکن وہ بجانا ہے نا تو انہوں نے کہا میں بجاؤں گا، تو مجھے سکھاؤ کہ کیسے بجانا ہے.
اور میں خود بجاؤں گا وہ، ورنہ مزہ کیا آئے گا. تو انہوں نے سہیل سے وہ پیانو پہ وہ پیس سیکھے، اور سیکھنے کے بعد پکچرائزیشن کے وقت انہوں نے خود وہ بجائے. اگر آپ گانا غور سے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ وہ وحید مراد ہی پیانو بجا رہے ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں دکھائے گئے ہیں، وحید مراد کے ہاتھ ہیں، وہ خود دیکھ کے اور نیچے اور اس کو وہ بجا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اصل ایکٹر، اور یہ ہوتا ہے جس کو اپنے فن پہ کمال حاصل کرنا ہو، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں.